اگر کسی کی اسمائل اچھی ہے تو یہ آٹومیٹیکلی بائی دا ریسرچ اٹ ہیز بین پروون کہ وہ پرسنالٹی کو اس طرح ٹیک اپ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ دس از سم ون دیٹ از نمبر 1 امپورٹنٹ, نمبر 2 اٹ از اے سکسیزفل پرسن. آپ کی پرسنالٹی میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے وہ آپ کا جو فیس ہوتا ہے, وہ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی, بالکل. آپ اپنی اسمائل دیکھیں, اٹس سچ اے بیوٹیفل اسمائل یو ہیو. تھینک یو سو مچ, میری تعریف ہو گئی. فیشن انڈسٹری, ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری میں اگر آپ بات کریں تو 90% فیمیلز ہیو گاٹ ڈن دی اسمائل میک اوور پروسیجرز اور الائنرز, اور مطلب اٹ از ون آف دا, آپ کہہ لیں کہ بیوٹی کے وہ جو اسٹینڈرڈس ہیں اس میں سے ایک کمپوننٹ یہ بن چکا ہے. ٹام کروز نے کروایا, ٹھیک ہے, سو ون آف دا بگیسٹ نیم, ٹھیک ہے. تو باقی کیا رہ گیا, باقی سارے ایوری باڈیز تھے. یہ اسٹارٹ ہوا تھا ہالی ووڈ اسمائل کے نام سے, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے اسے انٹروڈیوس کروایا. جن گھروں میں یا تو پیرنٹس اپنے بچوں کو اٹینشن نہیں دے پاتے یا گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, ان بچوں کے دانت بھی میں نے اکثر خراب دیکھے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا گہرا لنک ہے؟ توجہ اس چیز پہ دینی ہے کہ انہوں نے گھر میں اس کے کلیننگ ہیبٹس نہیں ڈیولپ کی, وہ جو برشنگ کرتے ہیں اس پہ ہی غور نہیں کیا, انہوں نے بیسک اس کو اویئرنیس ہی نہیں دی, بیسک اس کی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ہی نہیں ہے. تو وہی سارا کچھ ادھر آ رہا ہے نا. اور اس کے بعد پھر انفیکشن ہے, ایک دانت میں انفیکشن ہے, پھر 2 میں ہے, پھر 4 میں, اچھا آج کر لیں گے, کل کر لیں گے. بچہ جب تک بچہ سونے سے بھی آری نہیں ہو گیا تب تک وہ لے کے نہیں آتے. پیرنٹس آر سو ورڈ, دے ہیو کم ٹو می کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کے ایک دانت پہ ایک کالا سا نشان ہے, تو یہ بھی کیوں ہے. سو آئی ہیو سین سچ اے ڈسپیرٹی کہ ایک طرف یہ سچویشن ہے اور ایک طرف یہ سچویشن ہے. اگر ہم ملکی ٹیتھ پہ فوکس نہ کریں تو اس کی وجہ سے کیا ہمارے جو پرماننٹ دانت ہوتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں؟ ملکی ٹیتھ ایگزیکٹلی ایسی جگہوں پہ ہیں جس کو فالو کرتے وقت پرماننٹ ٹیتھ نہیں آنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم اس چیز کو اگر فوکس نہیں کر رہے تو لیٹ می ریمائنڈ فار ایوری ون کہ ملکی ٹیتھ تقریباً 11 سے 12 سال کی ایج تک بچے کے منہ میں رہتے ہیں. اب 11 سے 12 سال کی ایج کا مطلب کیا ہے, یہ بچے کا وہ سارا ٹائم پیریڈ ہے جس میں اس کی گروتھ ہونی ہے. تو جتنی کیوٹیز پہلے پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ ہارمفل بیکٹیریا پریزنٹ ہیں, تو وہ پرماننٹ ٹیتھ کو بھی اسی طرح کیوٹی کر دیں گے, وہ پرماننٹ ٹیتھ کو بھی میل الائن کر دیں گے. گھر کر لیا وہاں پہ جرمز نے. تو میٹھا آپ لیں, خوب کھائیں, ایک ٹائم پہ کھائیں, اس کے بعد کلین کر لیں. سارا دن میٹھا نہ کھاتے رہیں, کیونکہ اگر آپ ہر 10 منٹ بعد ایک میٹھی چیز لے رہے ہیں یا ہر گھنٹے بعد لے رہے ہیں تو آپ کنٹینیوسلی اپنا اورل فلورا چینج کر رہے ہیں. آج کل کی جنریشن میں نا یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جو آپ کی عقل کی داڑھ ہوتی ہے جب نکلتی ہے تو وہ ہم ایکسٹریکٹ کرا دیتے ہیں. جب ہم سافٹ ڈائٹس پہ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ سارے کا سارا افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ہماری باڈی کے اسٹرکچر پہ. تو جب جو سائز چھوٹا ہوگا تو دانتوں کے سائز تو وہی ہیں جو اس ٹائم پہ تھے, بٹ جو سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے دانت اب اکوموڈیٹ نہیں ہو سک رہے اس میں. سو ہمارا وزڈم ٹوتھ نکلنے کی جگہ ہی اویلیبل نہیں ہے. تو جب وزڈم ٹوتھ کی نکلنے کی جگہ نہیں ہے تو انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ریموو دیم. عقل کی داڑھ کیا جب آتی ہے تو آپ کے اندر عقل بھی آ جاتی ہے اور جب نکلتی ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ اچھا, عقل داڑھ کا نکلنے کا یا منہ کے اندر آنے کا ٹائم ڈیوریشن ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ میچورٹی کے آس پاس ہوتا ہے. سے دیٹ آپ کہیں 18 سال سے لے کے آنورڈز ہی عقل داڑھ منہ کے اندر ایرپٹ ہونا شروع ہوتی ہے. تو ہم اس لیے اسے لنک کرتے ہیں کہ اس کا نام عقل داڑھ ہے کہ شاید وہاں سے عقل آنا شروع ہو جاتی ہے. Hello and السلام علیکم. This is me, your host Samir Lateef and you're watching Discover Pakistan podcast. ہنسنا مسکرانا کس کو اچھا نہیں لگتا, لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو لوگوں کی مسکراہٹوں کو اور زیادہ انہینس کرتے ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم ڈاکٹر عامر, کیا حال چال ہے آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈاکٹر عامر, آپ نے اکثر بتایا ہے انٹرویوز میں, ہر جگہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ اسمائل میک اوور ایکسپرٹ ہے. یہ اسمائل میک اوور ایکسپرٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو بیان کریں. اسمائل میک اوور ایکسپرٹ سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے دانت ہیں ان میں ایک ہارمنی ہوتی ہے, ایک ایستھیٹک ویلیو ہوتی ہے. جیسے کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سمیٹری کی. جیسے ہمارے چہرے میں رائٹ اور لیفٹ سائڈ میں ایک سمیٹریکل فیچرز ہیں, اسی طرح ہمارے اسمائل میں بھی اس طرح سمیٹریکل فیچر ہیں. اوکے. تو جب ہم بات کرتے ہیں اسمائل میک اوور میں تو اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1, رائٹ سائڈ کے دانت اور لیفٹ سائڈ کے دانت آپس میں کتنے سمیٹریکل ہیں. نمبر 2, ان کی چہرے کے حساب سے ان کی الائنمنٹ کس طرح کی ہے. نمبر 3, وہ جب کوئی اسمائل کرتا ہے تو وہ دانتوں کا شو اپ کتنا ہے, وہ کتنے نظر آتے ہیں. اینڈ نمبر 4, کہ ان کا کلر اور یا
کمپلیکشن کے اکارڈنگلی وہ کس کلر ٹون میں نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم امپروو کرتے ہیں, انہینس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ کمپلیکشن, اکارڈنگ ٹو دیئر پرسنالٹی, تو اس سارے پروسیجر کو کہتے ہیں اسمائل میک اوور پروسیجر. امیزنگ. تو مجھے بتائیں اس کا ہماری نفسیات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے؟ اسمائل میک اوور کا بہت گہرا تعلق ہے. فار ایگزامپل اس کے میں 2 اسپیکٹ بات کروں گا. ایک اسپیکٹ وہ کہ جس کی اسمائل میک اوور ہوئی ہوئی ہے یا جس کے دانت اس سمیٹری کے اندر موجود ہیں اس کی پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ ہے. دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ سوسائٹی میں لوگ اسے کیسے پرسیو کرتے ہیں. آپ نے بہت روٹین میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی لوگ جن کی اسمائل میں کچھ تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے یا وہ کانشیس ہیں, تو جب وہ اسمائل کرتے ہیں وہ چہرے پہ یا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یا چہرہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں, یا جن کے منہ سے کوئی فاؤل اسمیل آتی ہو وہ بھی تھوڑا آپ سے ڈسٹینٹ ہو کے بات کرتے ہیں. سو دس برنگس کہ ان کی پرسنالٹی میں کتنی لیکنگ ہے, وہ کتنا کانفیڈنٹ اپنا آپ کو شو نہیں کر سک رہے, وہ بات نہیں کر سک رہے. اب دوسرا اسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ کیسے پرسیو کرتے ہیں. اٹ از ویری نارمل اینڈ ویری امپورٹنٹ کہ جب ایک بندہ اپنی اسمائل شو کرتا ہے تو وہ ایک ویلکم فیلنگ دے رہا ہے دوسرے کو, اور اگر وہ ویلکم فیلنگ پلیزنٹ ہے تو پیپل پرسیو اٹ ان اے ویری پازیٹیو وے. اگر کسی کی اسمائل اچھی ہے تو یہ آٹومیٹیکلی بائی دا ریسرچ اٹ ہیز بین پروون کہ وہ پرسنالٹی کو اس طرح ٹیک اپ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ دس از سم ون دیٹ از نمبر 1 امپورٹنٹ, نمبر 2 اٹ از اے سکسیزفل پرسن. وہ اس کی سکسیس کے کرائٹیریا کو اس طرح آپ کہہ لیں کہ پرسیو کیا جاتا ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جس کی اسمائل اچھی ہے, سمیٹریکل ہے, اسے ایگزیکٹو کلاس آٹومیٹیکلی دی جاتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اے پرسن who has been taking care of his minor details, وہ اپنی اسمائل کو, اپنے دانتوں کی اتنی ڈیٹیلز اگر دیکھ رہا ہے وہ لائف میں اپنے باقی سارے اسپیکٹس کیسے دیکھتا ہے, تو اس کو بھی بالکل اسی طرح پرسیو کیا جاتا ہے. تو اسمائل ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان آور لائف. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہا. اور آپ نے اتنی چیزیں بتائیں جن کو ہم فوکس بھی نہیں کرتے کبھی لائف میں. آپ نے بتایا کہ آپ کے دانتوں کی سیمیٹری جیسے ہمارے فیس کی ہوتی ہے لیفٹ اینڈ رائٹ, تو یہ سیمیٹری کو کیسے آپ لوگ ایک تو جج کرتے ہو, دیکھتے ہو, کیا کرائٹیریا ہے, اور پھر کیا اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کا آپ نے سیمیٹری دیکھی ہے؟ اس میں 2 فیکٹرز ہیں, بہت کم, دیر از اے ویری مائنر پرسنٹیج آف پیپل جس میں نیچرلی یہ سیمیٹری پائی جاتی ہے. ادروائز ہمیں کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹیو میتھڈس کرنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا روٹین میں بریسز لگ رہے ہیں, الائنرز لگ رہے ہیں, بیسیکلی وہ بھی اسی کا کمپوننٹ ہے. بریسز اور الائنر سے دانتوں کو سمیٹریکل اور ویل الائن کیا جاتا ہے. اب اس کو جب ہم ویل الائن کرتے ہیں تو ہم اس میں سمیٹری اور الائنمنٹ دونوں فیکٹرز یہ کریکٹ کر رہے ہیں. لیکن دین دیر از این ادر پروسیجر جسے ہم ونیئرس کہتے ہیں, یا کاسمیٹک اسمائل میک اوور کہتے ہیں, یا ہالی ووڈ اسمائل کہتے ہیں. یہ 2-3 نام یوز ہوتے ہیں. الائنمنٹ اور سمیٹری تو ہم بریسز اور الائنر سے ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن کلر اور شیپ یہ دونوں امپروو کرنے کے لیے ہمیں ونیئرز یا کاسمیٹک ڈینٹسٹری میں انوالو اس سے ساتھ کرنا پڑتا ہے, اور اس سے ہم چیزیں اس کی وہ فردر امپروو کرتے ہیں. اچھا, بیسکلی یہ جو اسمائل میک اوور ہے یہ استھیٹک میں کاؤنٹ ہوتا ہے, رائٹ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. استھیٹک بھی ہے اور فنکشنل بھی اس کے کچھ پیرامیٹر ہیں. فار ایگزامپل اگر دانت ٹیڑھے ہیں تو جتنے دانت ٹیڑھے ہیں یا جتنے ایسیمیٹریکل ہیں اتنا ہی ان دانتوں کے اندر فوڈ انٹریپمنٹ زیادہ ہو جاتا ہے. جب فوڈ انٹریپمنٹ زیادہ ہوتا ہے تو گم ڈیزیز آنے شروع ہو جاتی ہے, فاؤل اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہیلتھ ہیزرڈ کی طرف چلا جاتا ہے. سو اٹ ہیز اے ڈیول فنکشن. وہ کاسمیٹیکلی بھی اچھا لگتا ہے, استھیٹیکلی بھی پلیزنگ لگتا ہے, پرسنالٹی میں بھی بہت امپروومنٹ آتی ہے, سائیکولوجیکلی بھی بہت امپروومنٹ آتی ہے. اور آپ کی پرسنالٹی میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے وہ آپ کا جو فیس ہوتا ہے, وہ بالکل بالکل ایسے ہی. بالکل آپ اپنی اسمائل دیکھیں, اٹس سچ اے بیوٹیفل اسمائل یو ہیو. تھینک یو سو مچ, میری تعریف ہو گئی ہوتے ہوتے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسمائل میک اوور ہے ہمارے سوسائٹی میں ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہے, رائٹ؟ اور بہت کم اسمائل میک اوور ایکسپرٹس ہم نے دیکھے ہیں آج کل میں, جن میں سے آپ ایک ہیں. تو کس طرح کے لوگوں کو نیڈ ہوتی ہے اور کس طرح کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہ کروانے, کیونکہ رجحان تو نہیں دیکھا ہم لوگوں نے. ان شارٹ اگر میں بات کروں تو فیشن انڈسٹری سے زیادہ یا پبلک فگر زیادہ جن کا کیمرے پہ آپ کہہ لیں کہ نظر زیادہ آ رہے ہیں ان کے لیے, تو یہ وہاں تک محدود تھا. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی گئی, جیسے جیسے لوگوں نے ایک دوسرے کو آبزرو کرنا شروع کیا, جیسے جیسے ہمارا سوشل میڈیا پہ
آپ کہہ لیں کہ چیزوں کی اویئرنیس آتی گئی. تو اب میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ ایوری ادر پرسن از لکنگ انٹو اٹ. وہ ہر دوسرا بندہ اپنے ٹیڑھے دانتوں کو لے کے کانشیس ہو رہا ہے, اپنے دانتوں کے کلر کو لے کے کانشیس ہو رہا ہے, ان کی الائنمنٹ کو لے کے کانشیس ہو رہا ہے. اچھا, آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ زیادہ تر رجحان ابھی بھی جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں یا جو کیمرے کی طرف کیمرے پہ آتے ہیں وہ لوگ کرواتے ہیں فور شور. تو آپ کے پاس کوئی ایسے نام, کوئی سیلیبریٹی جو آئے ہیں, یا چلیں آپ کے پاس نہیں, اوور آل ہم دیکھیں کہ کن لوگوں نے ہماری انڈسٹری میں کرایا ہوا ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ پیشنٹ کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, لیکن آئی ووڈ سے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو آج کل ڈرامہ انڈسٹری میں ہیں, جو بڑی فلم سکرینز پہ موجود ہیں. آئی ہیو بین ٹریٹنگ دیم, اور ہم اسے ٹریٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم فیشن انڈسٹری, ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری میں اگر آپ بات کریں تو 90% فیمیلز ہیو گاٹ ڈن دیز اسمائل میک اوور پروسیجرز اور الائنرز, اور مطلب اٹ از ون آف دا, آپ کہہ لیں کہ بیوٹی کے وہ جو اسٹینڈرڈس ہیں اس میں سے ایک کمپوننٹ یہ بن چکا ہے, کمپلسری بن چکا ہے. اور یہ بات میں صرف پاکستان کی نہیں کر رہا, پاکستان میں تو اب یہ چیزیں آنی شروع ہوئی ہیں. میں بات کر رہا ہوں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ لیول پہ. ان کے نام تو لے سکتے ہیں نا, وہ پلیز بتا دیں کچھ نام. ٹام کروز نے کروایا, ٹھیک ہے, سو ون آف دا بگیسٹ نیم, ٹھیک ہے. تو باقی کیا رہ گیا, باقی سارے ایوری باڈیز تھے. یہ اسٹارٹ ہوا تھا ہالی ووڈ اسمائل کے نام سے, کیونکہ وہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے اسے انٹروڈیوس کروایا. جب ہالی ووڈ اسمائل اسٹارٹ میں آیا تو اٹ واز مور آف وائٹ ٹیتھ, ویل الائنڈ, سیمیٹریکل اور وائٹ ٹیتھ. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ, یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 3 decades بیفور, آج سے 30-40 سال پہلے جب یہ سٹارٹ ہوا تو یہ وائٹ کلر کے ٹیتھ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوئے, اس کے بعد بہت زیادہ پاپولر ہوئے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اب اس وائٹ کلر سے ہم نیچرل کلر کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. سو وٹ اب ڈینٹسٹری کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, اب لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے دانت ویل الائنڈ ہوں, کلر میں امپروو ہو, لیکن نظر نہ آئے کہ آرٹیفیشل لک دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اب نیچرل فارم کے ٹیتھ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, نیچرل کلرز, ٹرانسلوسینسز میں جانا شروع ہو گئے ہیں, اور اتنے اچھے شیڈ اب ڈیولپ ہو گئے ہیں کہ دے گیو آل دا برائٹنس, آل دا وائٹنس, بٹ اسٹل دے لک ویری نیچرل. تو یہ بہت اچھا. پرانے اگر آپ دیکھیں نا, آج سے 30 سال پہلے کی یہ ہالی ووڈ اسمائلس, تو وہ سارے وائٹ کلر کے, آپ پیانو کیز ہم ان کا ورڈ یوز کرتے ہیں, چکلیٹس کی طرح کے بنے ہوئے ہیں, پیانو کی طرح چٹے ہوتے ہیں, ایسے چٹے بالکل اسکویرش فارم میں, بٹ ناؤ دے آر ویری لائک آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر عامر, اب ہم آتے ہیں سوشل ایشوز پہ. یہ جو سوشل ایک پریشر ہے خوبصورت دانتوں کا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مردوں سے زیادہ فیمیلز پہ ہے. تو کیسے کیسے ورسٹ سینیریو کیسز آپ نے دیکھے ہیں کہ دانتوں کی وجہ سے ان کی لائف میں کیا کیا پرابلمز آئی ہیں؟ یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا, سوشل پریشر, سائیکولوجیکل پریشر, اب یہ پریشر بہت ساری جگہوں سے آتا ہے. فیمیل کے لیے یہ سوشل پریشر بھی ہے, یہ میلز کا پریشر بھی ہے کہ دے ہیو ٹو لک سرٹن وے. ان کی اسمائل ایسی ہوگی تو ہم انہیں 9 out of 10 دیں گے, اور ایک رینکنگ میں لے کے جائیں گے, اور ایک ایکسیپٹیبلٹی میں لے کے جائیں گے. یہ ہمارے پیرنٹس کی طرف سے بھی پریشر ہے کہ ہمارے گھر میں جو فیمیلز ہیں ان کو ایسا دکھنا چاہیے یا ایسا نظر آنا چاہیے تو ہم کانفیڈنٹ ہیں. سو یہ سارے کا سارا پریشر ان دا اینڈ سینٹرل ہوتا ہے اس فیمیل پرسنالٹی پہ یا فیمیل جینڈر پہ. بہت سارے واقعات ایسے ہیں. میرے کلینک پہ میں نے بہت ساری فیمیل پیشنٹس ایسی ٹریٹ کی ہیں, ینگ فیمیلز جن کے رشتوں کے مسائل اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں, دے آر انیبل ٹو گیٹ میریڈ, کیونکہ دوسری سائڈ سے ریجیکشن ان کمپوننٹس پہ آ رہی ہے کہ شی ڈزنٹ ہیو اے پلیزنٹ اسمائل. بہت سارے رشتے ایسے ٹوٹنے والی سائڈ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ دا میل از ناٹ کانفیڈنٹ ٹو ٹیک ہز اسپاؤز آؤٹ ان پبلک, کہ اس کی اسمائل اچھی نہیں ہے, یا منہ سے اسمیل آتی ہے, یا یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, یا دانت ٹیڑھے ہیں. وہ ہم نے اس طرح کے ٹریٹ کیے ہیں. تو مطلب دس از ویری ویری بیڈ سائڈ آف آور سوسائٹی. لیکن کبھی کوئی ڈائیورس ہوتی دیکھی ہے اس ایشو کی وجہ سے؟ بچائی ہیں. زبردست, کیا بات ہے, بہت اچھا اور پازیٹیو ایسپیکٹ جو آپ نے اس سینٹینس میں سے ڈھونڈا ہے کہ بچائی ہیں. بالکل ایسے دیکھیں, بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس طرح ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں یا سیپریٹ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ایک ریزن نہیں ہونی چاہیے. اینڈ وی آر فلی پریپیئرڈ فار دیٹ کہ ہم اسے آرام سے مینیج کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں.
آپ نے جو کہ بیچ میں ذکر کیا کہ ہمارے پیرنٹس کی طرف سے بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ بچوں کے جو دانت ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن گھروں میں یا تو پیرنٹس اپنے بچوں کو اٹینشن نہیں دے پاتے یا گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، ان بچوں کے دانت بھی میں نے اکثر خراب دیکھے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا گہرا لنک ہے؟ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں، بہت سارے ہمارے پاس آئے ہیں کہ جو ایٹ اے ویری ینگ ایج وہ اس طرح دانتوں کے اندر بہت زیادہ انفیکشنز ہوئی ہیں، دانت گر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، سویلنگز ہوئی ہیں، کیونکہ ماں باپ توجہ نہیں دے رہے. اور توجہ کس چیز پہ دینی ہے؟ یہ نہیں کہ انہیں ہمارے پاس لے کے، ہمارے پاس وہ تب لے کے آئے ہیں جب وہ حالات خراب ہو گئے. توجہ اس چیز پہ دینی ہے کہ انہوں نے گھر میں اس کے کلیننگ ہیبٹس نہیں ڈیولپ کی، وہ جو برشنگ کرتے ہیں اس پہ ہی غور نہیں کیا، انہوں نے بیسک اس کو اویئرنیس ہی نہیں دی، بیسک اس کی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ہی نہیں ہے. تو وہی سارا کچھ ادھر آ رہا ہے نا. اور اس کے بعد پھر انفیکشن ہے، ایک دانت میں انفیکشن ہے، پھر 2 میں ہے، پھر 4 میں. اچھا آج کر لیں گے، کل کر لیں گے. بچہ جب تک بچہ سونے سے بھی آری نہیں ہو گیا تب تک وہ لے کے نہیں آتے. سو میرا خیال ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کی، آپ کہہ لیں کہ ٹیکنگ کیئر آف دا کڈس از دا لاسٹ پرائورٹی آف دوز پیرنٹس، اور وہ بہت زیادہ. اور جن گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے ان کے بچوں کے دانت بھی اچھے ہوتے ہیں. بہت اچھے. ہاں، پیرنٹس آر سو ورڈ، دے ہیو کم ٹو می کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کے ایک دانت پہ ایک کالا سا نشان ہے، تو یہ بھی کیوں ہے؟ سو آئی ہیو سین سچ اے ڈسپیرٹی کہ ایک طرف یہ سچویشن ہے اور ایک طرف یہ سچویشن ہے. اچھا ڈاکٹر عامر، یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی. اگر ماں ایجوکیٹڈ ہے، باپ بھی ایجوکیٹڈ ہے، لیکن غربت ہے، انفلیشن ہے، تو وہ اپنے بچوں کے دانتوں کا تو خیال اس طرح سے نہیں رکھ پاتے نا. اچھا، اب آپ نے کہا وہ نہیں رکھ پاتے، مجھے یہ بتائیں کہ ہم اگر ریلیجیس پوائنٹ سے بھی بات کریں، اسلامک پوائنٹ سے بھی بات کریں، تو صفائی نصف ایمان ہے. صفائی میں کتنے پیسے لگتے ہیں مجھے یہ بتائیں. وہ کیا اس میں غربت کرنے میں کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ صبح اٹھ کے اچھی طرح کلی کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو دانتوں میں کیویٹیز کہاں سے آئیں گی؟ ٹھیک ہے. سو ہماری انفیکشن، کیویٹیز، فاؤل اسمیل، یہ سارا کچھ یہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں سے ہم اپنی صفائی کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو غربت بہانہ نہیں ہے. ایگزامپل، بچے کہتے ہیں امتحان مشکل آیا تھا، یہ نہیں کہتے کہ میری تیاری ویک تھی. اسی طرح غربت کا نام لگا کے ہم نے کنوینئنس کے حساب سے سیٹ کر لیتے ہیں نا، کسی نہ کسی کو ایک بہانہ بنا کے اپنا آپ کو سکون کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو غربت جو ہے یہ اس کی وجہ سے دانت خراب نہیں ہے، ہماری اپنی ہیبٹس کی وجہ سے. ہم نے اس کو امپورٹنس نہیں دی، ہم نے اس کو دیکھا نہیں. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آیا ہے ڈاکٹر عامر کہ جو بچوں کے ملکی ٹیتھ ہوتے ہیں اس پہ ماں باپ بالکل فوکس نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں اس نے ویسے ہی ٹوٹ جانا ہے، نئے دانت آ جانے ہیں تو اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو مجھے بتائیں، اگر ہم ملکی ٹیتھ پہ فوکس نہ کریں تو اس کی وجہ سے کیا ہمارے جو پرماننٹ دانت ہوتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. اب دیکھیں، ملکی ٹیتھ ایگزیکٹلی ایسی جگہوں پہ ہیں جس کو فالو کرتے وقت پرماننٹ ٹیتھ نہیں آنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم اس چیز کو اگر فوکس نہیں کر رہے تو لیٹ می ریمائنڈ فار ایوری ون کہ ملکی ٹیتھ تقریباً 11 سے 12 سال کی ایج تک بچے کے منہ میں رہتے ہیں. اب 11 سے 12 سال کی ایج کا مطلب کیا ہے؟ یہ بچے کا وہ سارا ٹائم پیریڈ ہے جس میں اس کی گروتھ ہونی ہے. اگر اس کے دانت میں انفیکشن ہے، کیویٹیز ہیں، پین ہے، وہ کھائے گا پیے گا کیسے؟ وہ گرو کیسے کرے گا؟ اور ہم وہ 12 سال امپورٹنٹ جس میں ساری کی ساری بون کی گروتھ ہے، باڈی کی گروتھ ہے، آرگنس کی ڈیولپمنٹ ہے، اچھے طریقے مینٹل ہر چیز، اور ہم اس پیریڈ میں ہم کہتے ہیں یہ دانت تو نکل جانے ہیں، یہ چھوڑ دیں، اسے کچھ نہ کرائیں، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے تو ہم اس کی گروتھ پہ انڈائریکٹلی اتنا زیادہ امپیکٹ ڈال رہے ہیں نیگیٹو. اچھا، اب اس کے بعد ونس دے آر ڈیمیج، ملکی ٹیتھ ڈیمیج ہو گئے تو پرماننٹ ٹیتھ نے انہی پوزیشنس کو فالو کرنا ہے، اسی انفیکٹڈ ایریا میں گرو کرنا ہے، اسی بیکٹیریا کی موجودگی میں گرو کرنا ہے. تو جتنی کیویٹیز پہلے پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ ہارمفل بیکٹیریا پریزنٹ ہیں تو وہ پرماننٹ ٹیتھ کو بھی اسی طرح کیویٹی کر دیں گے، وہ پرماننٹ ٹیتھ کو بھی میل الائن کر دیں گے. گھر کر لیا وہاں پہ جرمز نے، تو انہوں نے اورل فلورا، اورل انوائرمنٹ سارا نیگیٹو سائڈ پہ ڈیولپ کر لیا. سو اٹ از اے چین ری ایکشن. ہم اگر پہلے دن سے ٹھیک ہوں گے تو ہم اینڈ تک ٹھیک ہوں گے. اچھا، کیا اپنے طور پہ ایک انسان کیا پریکاشنری میجرز لے سکتا ہے؟ پریکاشنری میجرز اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ کچھ بھی آپ کر لیں، اپنی چیزوں کو بفر زون کرنا ہے، آپ نے اسے نیوٹرلائز کرنا ہے. وہ چاہے آپ کوئی ڈرنک لے رہے ہیں،
چاہے آپ کوئی ایسیڈک کانٹینٹ لے رہے ہیں, چاہے آپ کوئی کلرڈ ایجنٹس کھا رہے ہیں, کوئی بھی چیز, اس کو فوری طور پہ آپ نے بفر زون کرنا ہے. بفر کیا ہے؟ نارمل واٹر, اس سے آپ رنس کریں اور ایک دفعہ کلین کریں. اسی لیے ایک میں اگزامپل دوں گا کہ میٹھے کے بارے میں جب ہم ڈینٹسٹ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میٹھا آپ لیں, خوب کھائیں, ایک ٹائم پہ کھائیں, اس کے بعد کلین کر لیں. سارا دن میٹھا نہ کھاتے رہیں, کیونکہ اگر آپ ہر 10 منٹ بعد ایک میٹھی چیز لے رہے ہیں یا ہر گھنٹے بعد لے رہے ہیں تو آپ کنٹینیوسلی اپنا اورل فلورا چینج کر رہے ہیں, اور پورے 24 گھنٹے کے لیے جب وہ چینج ہوگا تو ٹربل ہوگا, اسے بفر نہیں کر سکے گا. لیکن جب آپ ایک ہی دفعہ کھاتے ہیں اور پھر نیوٹرلائز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹینڈنسی رکھی ہے ہمارے سلائیوا میں کہ وہ اس مٹھاس کو, اس شوگر کانٹینٹ کو وہ نیوٹرلائز کر دے گا اور ہمارے دانت اور ہمارا انوائرمنٹ دوبارہ ہیلدی ہو جائے گا. اچھا, تو ٹھیک ہے, مطلب ہم میٹھا کھا سکتے ہیں لیکن ایک اسپیسیفک ٹائم 24 گھنٹے میں ہونا چاہیے, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور اس کے بعد ہمیں ٹائم دینا چاہیے اسے نیوٹرلائز کرنے کے لیے, بفر کرنے کے لیے, اور وہ پھر چیزیں کیا کرنا چاہیے؟ نارمل پانی سے رنس کریں اور اسے کلین کر لیں, اسے تو ہلکا سا برش کر لیں, دیٹ از گڈ انف. اچھا ڈاکٹر عامر, آج کل کی جنریشن میں نا یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جو آپ کی عقل کی داڑھ ہوتی ہے جب نکلتی ہے تو وہ ہم ایکسٹریکٹ کرا دیتے ہیں, جبکہ پہلے زمانے میں جب مجھے یاد ہے کہ میرے باپ دادا کسی کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں, الحمدللہ, آل تو میرا خود بھی ہے, میں نے نکلوایا, مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن مجھے بتائیں یہ کیوں ہے آج کل یوتھ میں اس کا رجحان؟ عقل داڑھ جو ہے یہ اسے ہم تھرڈ مولر کا نام دیتے ہیں. تھرڈ مولر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے منہ کے اندر 2 مولرز پریزنٹ ہوتے ہیں, ٹوتھ نمبر 6 اینڈ 7, اینڈ وزڈم ٹوتھ از عقل داڑھ تھرڈ مولر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اور یہ بات ہماری اگر ہم ویسے کریں تو جنرلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہائٹ اور بون کا ریشو چینج ہو رہا ہے. ہماری ہائٹ بھی آہستہ آہستہ چھوٹی ہو رہی ہے, ہمارا جو سائز بھی کم ہو رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمارا لائف اسٹائل. لائف اسٹائل کی جب ہم بات کر رہے ہیں, اور جیسے کہ آپ نے کہا آپ کے پیرنٹس اور پیچھے ذرا گرینڈ فادرس کی طرف چلے جائیں تو دے ور مور آف دس ہیبٹ کہ ان کی وگرس ایکسرسائزز ہوتی تھیں, ان کا کام کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ تھوڑا سا مطلب محنت کرتے تھے, ہٹے کٹے تھے, محنت کرتے تھے, گروتھ زیادہ تھی, قد لمبے تھے, جو زیادہ تھی. ڈائٹری ہیبٹس اس طرح کی تھی کہ وہ سخت چیزیں کھاتے تھے, را چیزیں کھاتے تھے جس میں جو کی ایکسرسائزز ہوتی تھی. اب ہم چلے گئے ہیں سافٹ ڈائٹس پہ. جب ہم سافٹ ڈائٹس پہ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ سارے کا سارا افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ہماری باڈی کے اسٹرکچر پہ. تو جب جو سائز چھوٹا ہوگا تو دانتوں کے سائز تو وہی ہیں جو اس ٹائم پہ تھے, بٹ جو سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے دانت اب اکوموڈیٹ نہیں ہو سک رہے اس میں. سو ہمارا وزڈم ٹوتھ نکلنے کی جگہ ہی اویلیبل نہیں ہے. تو جب وزڈم ٹوتھ کی نکلنے کی جگہ نہیں ہے تو انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو ریموو دیم. پہلے جب ہمارے وہی بات کروں گے باپ دادا 32 دانت ہوتے تھے, سننے میں آتے تھے 32 دانت, اب 32 دانت نہیں ہے, کم ہو گئے ہیں. 4 وزڈم چلے گئے, 28 رہ گئے. اوکے, تو وزڈم 4 ہوتے ہیں. وزڈم 4 ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تھرڈ مولرز وہ 2 اوپر والی سائڈ پہ اور 2 نیچے والی سائڈ پہ, ٹھیک ہے. تو اب 28 پہ ہم. اچھا, اب میں ایک کامن لوگوں کی طرف سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ عقل کی داڑھ کیا جب آتی ہے تو آپ کے اندر عقل بھی آ جاتی ہے؟ اور جب نکلتی ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ اچھا, عقل داڑھ کا نکلنے کا یا منہ کے اندر آنے کا ٹائم ڈیوریشن ایسا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ میچورٹی کے آس پاس ہوتا ہے. سے دیٹ آپ کہیں 18 سال سے لے کے آن ورڈز یہ عقل داڑھ منہ کے اندر ایرپٹ ہونا شروع ہوتی ہے. تو ہم اس لیے اسے لنک کرتے ہیں کہ اس کا نام عقل داڑھ ہے کہ شاید وہاں سے عقل آنا شروع ہو جاتی ہے. اوکے, سو دس از دا کانسیپٹ. صحیح ہے, اچھا کہ آپ نے آج کلیئر کر دیا, مجھے تو بہت زیادہ ہو رہی تھی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی اورل ہائیجین اچھی نہیں ہوتی تو کیا اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک جیسی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں؟ اچھا, میڈیکل دیر از اے لاٹ آف ریسرچ آن دیٹ. اس میں ہارٹ اٹیک, اسٹومک ایشوز, اس میں شوگر لیول آپ کے, اس میں ایون آپ کی برین ڈیزیزز جس میں الزائمرز جسے کہتے ہیں بھولنے کی بیماری, یہ 3-4 بیماریاں ایسی ہیں کہ اس کا بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے منہ کے اندر کی اورل ہیلتھ کے ریلیونٹ. بہت قسم کے بیکٹیریا منہ کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے کچھ ٹائپس ایسی ہیں کہ وہ خراب گم اور اورل ہیلتھ صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ ٹک جاتے ہیں, وہ وہاں پہ کالونیز بنا لیتے ہیں, اینڈ وین دے ٹریول ان سائڈ دا باڈی وہ مختلف جگہوں پہ جا کے یہ ٹربلس کاز کرتے ہیں. اگر وہ برین کی طرف ٹریول کر جائیں تو یہ دیکھا گیا ہے اسٹڈیز میں کہ وہ الزائمرز کے پیشنٹ, ایسے پیشنٹ جن کی اورل ہیلتھ زیادہ بری تھی, ان میں الزائمرز کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے.
ایسے پیشنٹس جن کی اورل ہیلتھ خراب تھی, منہ کے اندر ٹارٹر بھی اتنا ڈپازٹ تھا, ان کے ہارٹ اور خون کی نالیوں میں بھی اسی طرح ڈپازٹس زیادہ دیکھا گیا. ایسے پیشنٹس جن کی اورل انوائرمنٹ صاف نہیں تھی, ان کے اسٹومک کا اپسیٹ ہونا یا آپ کہہ لیں انڈائجیشن کے ایشو ہونا وہ بھی ان میں زیادہ ہے. اسی طرح ہمارے منہ کے اندر, کیونکہ یہ سانس سے بھی لنک ہے, اگر اس میں ٹربل ہے تو ہمارے سانس کے پرابلمس بھی اس سے زیادہ ہیں. دس از اے گیٹ وے. ہم اگر بات کریں ہمارے کھانے پینے کا, یہ گیٹ وے ہے, یہیں سے ہمارا کھانا پینا اندر جاتا ہے. تو یہاں پہ اگر ہم نے بیکٹیریا اکٹھے کیے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے ہمارے سارے سسٹمز کو ڈسٹرب کریں. آپ نے چونکہ ذکر کیا اسٹمک کا, تو میرے ذہن میں یہ کویسچن آ رہا تھا, بیڈ اوڈور, اگر آپ کا میدا بھی خراب ہو نا تو اس کی وجہ سے بھی آتی ہے. لیکن ایک بندہ ہے جس کا اسٹمک ڈسٹرب ہے لیکن وہ اپنی اورل ہائیجین کا بہت خیال رکھتا ہے, لیکن پھر بھی بیڈ اوڈور آ رہی ہے, تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں اس میں آپ کہہ رہی ہیں وہ خیال رکھتا ہے, لیکن میرا خیال ہے اسے پروفیشنلی ضرور دیکھنا چاہیے. منہ کے اندر 2-3 جگہ ہے جہاں پہ یہ بیکٹیریا اکٹھے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 2 دانتوں کے درمیان والی جگہ جہاں پہ گم اور وہ ایریا ہوتا ہے کہ گم کے اندر پاکٹس بن جاتی ہیں, اور ہم ایز اے ہیومن, ایز اے پیشنٹ ہم جنرلی وہ ایریا کلین نہیں کر پاتے, تو وہاں پہ وہ کالونیز اکٹھی ہو جاتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہماری زبان کے پچھلے حصے پہ, وہاں پہ ہم برشنگ کو بہت زیادہ اومٹ کر دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں, وہاں پہ وہ بیکٹیریا اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میرا مشورہ تو یہ ہوگا ایسے سارے پیشنٹس کے لیے کہ سب سے پہلے اپنی 6 months اورل ہائیجین کو مینٹین کریں. ٹنگ کلیننگ کو اپنا لازمی ایک حصہ بنائیں کہ اپنی ٹنگ کلیننگ کریں. تو یہ اگر ہم کام کریں تو ہماری 70% لوگوں کے یہ ایشوز ویسے ہی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اور جب ہم بیڈ بریتھ کا ایشو کی بات کر رہے ہیں تو بیکٹیریا جب ختم ہو گیا تو کیویٹیز بھی بہتر ہو گئیں, کیویٹیز بھی بہتر ہو گئیں, دانتوں کی ڈسکلریشن بھی بہتر ہو گئی, بلیڈنگ گمس بھی بہتر ہو گئے. تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلوں کا حل یہیں پہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر اسٹامک کا ایشو ہے تو دین یو شوڈ گو ٹو اے میڈیکل اسپیشلسٹ اور اس ایریے کو سالو آؤٹ کریں, ریلیونٹ بندے کے پاس جائیں. جی ڈاکٹر عامر, بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا, بہت مزہ آیا, بہت انسائٹ فل اور ویلیویبل کانورسیشن رہی, بہت شکریہ. اور امید ہے آپ سب کو بھی پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. مجھے دے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.